السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے یوگینڈا کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ قطر نے سعودی عرب کے کنگ عبداللہ ایئرپورٹ پر حملے کی کوشش کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان اعلیٰ سطحی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اور عراق میں پارلیمانی انتخابات میں کل ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ اور پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ یوگینڈا کے صدر جناب یوری کاجوتا موسیوینی کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے یوگینڈا کے صدر کو مبارکباد کا برقی تار روانہ کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ یوگینڈا کی وزیر اعظم محترمہ روبینہ نابانجا کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ قانون کی بالادستی کے میدان میں نیشنل لاز اور انٹرنیشنل انسٹرومنٹس کے درمیان مکمل انٹیگریشن یا تکاملیت ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ میں قطری مشن میں سیکنڈ سیکریٹری جناب علی المنصوری نے قومی اور عالمی سطح پر قانون کی بالادستی یا رول آف لا کے عنوان سے قطر کا موقف بیان کرتے ہوئے زور دے کر کہا کہ قطر کی قیادت قانون کی بالادستی قائم کرنے والے قومی اداروں کو بین الاقوامی معیاروں اور قدروں کے مطابق مستحکم کرنے پر خصوصی توجہ دیتی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ تنازعات کو پیدا ہونے سے روکنے، امن کے تحفظ، تنازعات کو حل کرنے، امن کی تعمیر اور انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے قانون کی بالادستی یا رول آف لا ایک بنیادی عنصر ہے۔ ریاست قطر نے سعودی عرب کے شہر جازان میں واقع کنگ عبداللہ ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا کہ سول اسٹیبلشمنٹس یا شہری تنصیبات اور انتہائی ضروری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا تمام بین الاقوامی اصول و قوانین کے خلاف ہے۔ وزارت نے تشدد اور دہشت گردی کے متعلق قطر کے مستقل موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ قطر موٹیوز اور ریزن سے قطع نظر ہر طرح کے تشدد اور مجرمانہ کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے۔ بیان میں زخمیوں کی جلد شفایابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ قطر نے افغانستان کی شمال مشرقی ریاست قندوز میں ایک مسجد میں کیے گئے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس دھماکے میں درجنوں افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے تھے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ قطر عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے اور معصوم شہریوں کو ہراساں کرنے کی ہر کارروائی کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ بیان میں ریاست کے سرکاری موقف کو دہراتے ہوئے کہا گیا کہ اسباب و محرکات سے قطع نظر قطر ہر طرح کے وائلنس اور ٹیررزم کو مسترد کرتا ہے۔ قطر افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہے اور اسی ضمن میں آج ہفتے اور کل اتوار کو یہاں دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے وفود کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ایک اعلیٰ سطحی امریکی وفد طالبان کو ابھارے گا کہ وہ ابھی تک افغانستان میں موجود امریکی شہریوں اور دیگر افراد کو وہاں سے بحفاظت نکلنے کے لیے پیسج فراہم کریں گے۔ دوسری جانب طالبان کے ایکٹنگ فارن منسٹر کی قیادت میں طالبان کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کا نیا باب شروع کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ افغانستان میں تعمیر و ترقی کے ادھورے منصوبوں کو مکمل کیا جائے۔
یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کورونا کے 37 نئے کیس درج کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے واپس آنے والوں میں 25 معاملے رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اسی دوران 95 کنفرم پیشنٹ صحتیاب ہو گئے ہیں اور اس طرح اس بیماری سے شفایاب ہونے والوں کی کل تعداد تقریباً 2,60,000 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ قومی ویکسینیشن پروگرام کے تحت اب تک کووڈ-19 ویکسین کے تقریباً 50 لاکھ ڈوز عوام کو لگائے جا چکے ہیں۔ عراق میں پارلیمانی انتخابات میں کل ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ آج کسی بھی پارٹی کو الیکشن کیمپین کی اجازت نہیں تھی اور کل صبح سویرے ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ الیکشن کے نتیجے میں کوئی پائیدار حکومت نہیں بن سکی تھی، جس کے بعد مڈ ٹرم الیکشن کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ انتخابات میں کل 3,249 امیدوار میدان میں ہیں، جو 21 سیاسی دھڑوں اور 109 پارٹیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، جبکہ ان کے علاوہ آزاد امیدوار بھی قسمت آزما رہے ہیں۔ واضح رہے کہ عراقی پارلیمنٹ میں کل 329 سیٹیں ہیں۔ اور ایران کے وزیر خارجہ جناب حسین امیر عبداللہیان شام کے دارالحکومت دمشق میں شام کے اہلکاروں کے ساتھ ملک کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کر رہے ہیں۔ دریں اثنا شام سے اطلاعات ملی ہیں کہ اسرائیل نے شام کے وسط میں واقع حمص شہر کے نواح میں موجود ایک فوجی ایئر بیس پر میزائلوں سے حملہ کیا ہے، جس میں حکومت نواز غیر ملکی جنگجو مارے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اس میزائل حملے میں متعدد سیرین اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں اور فوجی ایئر بیس کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے یوگینڈا کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ قطر نے سعودی عرب کے کنگ عبداللہ ایئرپورٹ پر حملے کی کوشش کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان اعلیٰ سطحی مذاکرات ہو رہے ہیں، جو کل اتوار کو بھی جاری رہیں گے۔ اور عراق میں کل پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون احمد الحمادی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔